اس میں ایک بات کہی جاتی ہے کہنی پڑ جب ظاہر ہے ہمارے دیکھیے الفاظ ہیں، قوت بیان ہے، بیانیہ ہے، اس میں کچھ نہ کچھ لیمیٹیشنز آ جاتی ہیں. بڑے بڑے لوگوں، بڑے قادر الکلام لوگوں کی بات میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا اونچ نیچ ہو جاتی ہے. وہ کہنا کچھ چاہتے ہیں، الفاظ کی سلیکشن کچھ ہو جاتی ہے. مثلاً اگر فرض کریں کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مسلمان بھی اپنے وقت میں ایک امپیریلسٹ پاور تھے، ایک درجے میں اگر یہ بات صحیح بھی ہے تو اس سے یہ قیاس کر لینا جیسے آج امریکہ ہے ایسے مسلمان تھے، جیسے برطانیہ کی استعماری طاقت تھی ایسے مسلمانوں کی استعمار، یہ بالکل غلط ہے. مسلمان اگر انہوں نے کوئی ظلم کیے بھی ہیں، اسلام سے ہٹ کر اقدامات کیے بھی ہیں، تو وہ یوں سمجھے جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے اس درجے میں ہیں. یہ جو ہماری جدید ریاستوں کے اندر جس طرح کے مظالم کا سلسلہ ہے، بستیوں کی بستیاں نابود کرو، میں آپ کو صاف بتاتا ہوں، ظالم سے ظالم مسلمان کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ کسی شہر پر ایٹم بم مار کر اسے صفحہ ہستی سے مٹا دو محض ایک جنگی کارروائی کے طور پر. ایک دو ہوتا ہے نا کہ آپ کے اوپر آپ کی جان بچانے کا مرحلہ آ گیا، اس وقت تو آدمی سب کچھ کرتا ہے، جو اس وقت ہم پاکستان کی ڈاکٹرائن ہے. لیکن جس طرح امریکہ نے جاپان پر حملہ کیا تھا وہ کوئی جان بچانے کے لیے تو نہیں، کروڑوں انسانوں کو ایٹمی حملے کی نظر کرنے کا فیصلہ کرنا جس بندے نے کیا وہ سوچیں، اسے جس کو معمولی سے ابھی آزاد کی جوابدہی کا احساس ہو وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. مسلمانوں نے اس طرح کے کوئی فیصلے نہیں کیے تھے جیسے آج کی استعماری طاقتیں کرتی. یہ ایٹمی حملہ تو چونکہ ظاہر نظر آتا ہے، وہ ہر ایک کے سامنے بیان کریں اسے سمجھ میں آ جائے گا. ابھی نو انسانی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس ویسٹرن سیولائزیشن نے انسانوں کے ساتھ جو اصل دشمنی کیا وہ کیا ہے، جس معاشی شکنجے میں کسا ہے، اور جس طرح نو انسانی کو غلام بنایا ہے اپنی معاشی جکڑ بندیوں کے ذریعے سے. یہ حقائق تو ابھی کھلے ہی نہیں. یہ تو جب کھلے گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا ظلم تھا. لوگ قوم شعیب کو بھول جائیں گے، قوم لوط کو بھول جائیں گے، فرعون کو بھول جائیں گے، نمرود کو بھول جائیں گے، جو آج کے نماردہ اور فرعونہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں اور بڑے سیٹل طریقوں سے کر رہے ہیں. اس کی سمجھ نہیں آتی، لیکن ہے یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک بات. پھر جس طرح ملکوں کے ملک فتح کیے جاتے ہیں، انہیں شکنجے میں کسا جاتا ہے، ان سے اپنی مرضی. ابھی آپ کے سامنے جس طرح کی دو نمبریاں بے ایمانیاں جو کی گئی غزہ میں، پہلے ظالم سے بعض ظالم بادشاہ بھی یہ کام نہیں کرتے. جب وہ زبان سے بات کہتے تھے اس کی لاج رکھتے. اس زمانے کے بادشاہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرم کرتے تھے کہ بھائی میرے لوگ کہیں گے بادشاہ ہمارا جھوٹا ہے. اب جھوٹ بولنا ڈپلومیسی ہے. اب اسے یہ نہیں کہتے جھوٹا ہے، کہتے ڈپلومیٹ ہے. یہ جو اخلاقی گراوٹ آئی ہے اعلیٰ طبقات میں آئی ہے، اور جس طرح سے پھر انسانوں کو اس نے شکنجے میں جکڑا ہے، یہ تو ابھی ہمیں یہ حقائق معلوم ہی نہیں. ابھی وہ آنکھ خود ہی کی کھلے گی تو پتہ لگے گا یہ کتنا ظلم ہوا ہے. تو مسلمانوں نے ایسا کوئی ظلم نو انسانی کے ساتھ نہیں. یہ صرف اس شیطانی دور کے سارے چرخے ہیں جو لگے ہیں.